ناظرین، بہت ہی بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی صدمے اور دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، سختیاں جھیلی، ہجرت کی، بڑے بڑے کاروبار ادھر چھوڑ دیے، جیلیں کاٹی، وہ آج تک سختی میں ہیں۔ اور جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آپ یہ ملک جو آزاد ہو چکا ہے، یہ کسی جرنیل نے آزاد نہیں کیا، یہ کسی سو کال مولوی یا کسی جج نے آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ ان غریب عوام نے آزاد کیا ہے۔ یہ جو جن کے پاؤں پر آج بھی چپل نہیں ہے، جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، انہوں نے آزاد کیا ہے۔ مگر آج وہ لوگ بھی آج تک سختیاں جھیل رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سفید و سیاہ کے مالک ہیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی یا پیدائش سے پہلے کروڑوں اربوں کا مقروض ہوتا ہے، اور ان کا بیٹا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور اربوں کا مالک ہوتا ہے، بڑے بڑے پلازوں اور کاروبار کا مالک ہوتا ہے پیدائش سے پہلے۔ محنت میں نے کی ہے، یا محنت میں کر رہا ہوں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں، غریب عوام کر رہے ہیں، اور پر یہ لوگ چھین لیتے ہیں۔ آسانی سے نہیں لیتے، بلکہ یہ چھین لیتے ہیں، بندوق کی نوک پر چھین لیتے ہیں۔ میرا بچہ گردہ بیچ رہا ہے اپنے بھائی کے علاج کے لیے، اپنے بھائی کی تعلیم کے لیے گردے بیچنے پر مجبور ہے۔ ہماری عورتیں اپنی عزتیں بیچ رہی تھی 2 وقت کی روٹی کا ہے، مگر یہ لوگ باہر جزیرے لے رہے ہیں، ادھر پلازے بنا رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا رہی ہے، اور صرف پراپرٹی کے بے نامی اکاؤنٹ سے ان کے کبھی کسی چینے والے کا نام آ جاتا ہے، کبھی سموسے والے کے نام پر اربوں روپے نکل آتے ہیں، کبھی پکوڑے والے کا نام، کبھی کسی چابڑی والے کا نام۔ اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ جو اوپر بادشاہ بیٹھ جاتا ہے فوج کی طرف سے، وہ ان لوگوں میں اپنی ٹاؤٹس پیدا کرتا ہے، اور یہ ٹاؤٹ ان کی مدد کرتا ہے اس انلیگل کاموں میں، تو ان کے بدلے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور آج کل جو یہ ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے، یہ تو بالکل ذہنی مریض ہے، اس نے تو تمام حدیں پار کر دی ہے، اس نے تو اخلاقی حدود بھی پار کر دی۔ آج تک کسی فوجی کی یہ ضرورت نہیں ہو کہ وہ عورت کی بے عزتیاں کرے بغیر مشرقی پاکستان میں، یہ تو گھروں کے اندر گھس گیا۔ یہ تو بالکل نہ ان کی اپنی کی عزت ہے اور نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہے اس کو، یہ بالکل ذہنی مریض بن چکا ہے۔ اپنے ایک ایکسٹینشن کو 3 سال سے 5 سال تک بڑھانے کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ امینڈمنٹ راتوں رات منظور کر لیتا ہے، جس میں سے ہمارے سو کال مولوی حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سن ہاؤس میں لوگوں کو کینچ کر ان کی بےعزتیاں کر، ان کے گھروں کے اندر جا کر لے آتے اور ان کو جمع کر لیتے، اور پھر حکومت چینج ہوتی ہے، ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک خط آ جاتا ہے اور سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، جو بھی ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، سب کچھ یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی بے غیرتی کی، ان کے بے حسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ یہ نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کرے، مگر انہوں نے تو ظلم کی حدیں پار کر دی ہے۔ اتنا ظلم تو یزید نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی عورتوں کی بھی عزتیاں تو نہیں کی، یہ تو گھروں میں گیا، ٹیلی فون کر کے لوگوں کے اندر چلا گیا اور ان کو مجبور کر دیا ان کی ایفیلیشن تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ یہاں تک کہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔
اور جب سب کچھ نہ بن سکے تو اب یہ اڈیالہ جیل جا کر ادھر منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ جی مجھے اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جی میرا ایکسٹینشن یہ قانونی ہو جائے اور میں یہ 5 سال بھی پورے کروں اور اگلے سال کے بھی میں بادشاہ بن جاؤں. مگر میں بتا دوں اس بادشاہ کو کہ آپ کی شو مک گئی. اب مزید کوئی آپ پہ اعتماد کرنے والا نہیں ہے. یہ پاکستانی مزید جھکنے والے نہیں ہے. میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، بھائی تو خیر میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ ایک دہشت گرد ہیں، آپ اپنے عوام کو مارتے ہیں. بھائی تو آپ کو نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہنی مریض پاکستانی اب بدل چکے ہیں. خان صاحب کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، کبھی قیامت تک کبھی وہ ڈیل نہیں کرے گا. اور اگر کرے بھی، وہ ڈیل کرے بھی تو یہ عوام اس کو قبول کرنے والے نہیں ہے. یہ وہ عوام نہیں ہے جو آپ کرتے تھے راتوں رات. یہ اب وہ عوام نہیں ہے. اب مزید کسی جنگل کے بادشاہ کا چلنے والا نہیں ہے. اب جو سورج ہوگا وہ عوام کا سورج ہوگا. آپ کا سورج ڈل چکا ہے، اب دنوں کی بات ہے. بس آپ نے جانا ہی جانا ہے. خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کرے تاکہ ان کو اپنا حق مل سکے. 8 فروری کو ووٹنگ ہوتی ہے. ایک پارٹی کو مکمل میجارٹی، 3/4 میجارٹی اس کو مل جاتی ہے اور رات میں فارم 47 کے ذریعے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ آپ کا کام ہے. کسی فوجی کا یہ کام ہے؟ فوجی کا کام آپ کو تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ آپ حفاظت کریں اس ملک کی. کون سا حفاظت آپ نے کیا؟ 1948 میں کیا، 1965 میں کیا، 71 میں کیا؟ اور یہ ہندوستان نے ادھر قبضہ کیا اور یہ کہتا ہے کہ ادھر تو گھاس بھی نہیں اگتی. یہاں تک کہ بے غیرت ہے آپ کہ آپ نے کارگل میں اپنی لاشیں چھوڑ دی. جن کو آپ نے نشان حیدر دیا، اس کا لاش تو آپ نے ادھر چھوڑ دیا. وہ تو وہاں کا ایک جنرل تھا سکھ، اس نے اس کے ساتھ خط بھیجا اور اس کی ریکمنڈیشن نے آپ نے اس کو نشان حیدر دیا. ورنہ اس نے لکھا تھا آپ نہیں دے رہے تو ہم اپنا بڑا ایوارڈ اس کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ بہادری سے ہمارے ساتھ لڑا. اگرچہ ہمارا دشمن ہے مگر بہادری سے. تو اتنے آپ بے حس ہو چکے ہیں، اتنے آپ بے غیرت ہو چکے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں آسانی سے؟ بس 5 منٹ میں اپنا ملک قبضہ کرو، 5 منٹ میں تختہ الٹا دو اپنا ملک اور اپنے ٹاؤنس کو لے آؤ. 2-4 سال وہ چلائیں گے اور جب وہ سمجھنے پہ آ جائے تو پھر ان کو نکال دو، دوسرا کوئی لے آؤ. 76 سال سے یہی آپ کا کام تھا، یہی آپ کا شیوا تھا. مگر اب عوام مزید ماننے والے نہیں ہے. اب نکل جاؤ یہاں سے. بارڈر کی حفاظت آپ کر نہیں سکتے. ابھی جو آپ نے چڑھا ہے افغانستان کے ساتھ، افغانستان ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے، اس کے ساتھ صرف اور صرف آپ نے اس لیے جنگ چھیڑا تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ سکے. جو آپ نے 26 نومبر کو کیا اس سے توجہ ہٹ سکے. جو اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مگر لوگوں کی توجہ ہٹنے والے نہیں ہیں. لوگ آپ کو گریبان سے پکڑ پکڑ کر نکال رہے ہیں. یقین کریں لوگ مجبور ہیں. لوگوں کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اب مزید آپ کا شو چلنے والا نہیں ہے. کوئی بھی چورن آپ نکالے وہ نہیں بکنے والی. بہتر آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ اس ادارے کو بچائے. یہ ادارے جو لوگوں نے اس پر ایمان لایا تھا اس کو بچائے. ورنہ آپ کا انجام جنرل ضیاء سے بھی برا ہوگا. جنرل ضیاء کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب جا نہیں رہا تھا تو اپنے جنرل نے مارا. آپ کو بھی ایسا ہی کیا جائے گا. آپ نے قانون کو فیس کرنا ہے، آپ نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے
آپ کیس چلیں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے 26 نومبر کو جو کچھ آپ نے کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے مشہور صحافی جو امریکہ میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 105 سے زیادہ لاشیں انہوں نے چھپائی ہیں, اجتماعی قبروں میں دفن کیے ہیں. آپ لوگوں کو لاشیں نہیں دے رہے. گناہ کیا تھا ان کا, صرف یہ گناہ کیا تھا کہ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے, اور وہ بھی نہتے لوگ, کوئی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس. یہ تو سبھی تو اس کے آ چکے ہیں. مزید آپ کا وہ نہیں ہونا ہے, مزید آپ کے کسی چورن میں انہوں نے آنا نہیں ہے, کسی آنے بہانے میں انہوں نے نہیں آنا ہے. کبھی کسی کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ دے دو کہ یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے. آپ غداری کا غدار تو آپ ہے. کسی کو دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ دے دو. سب سے بڑے دہشت گرد آپ تھے. جب بھی دہشت گردی ہوئی اے پی ایس میں آپ ملوث تھے, مشرقی پاکستان میں آپ ملوث تھے. ماڈل ٹاؤن کو کیا آپ نے؟ ماڈل ٹاؤن میں سینکڑوں لوگوں کو مارا آپ نے, سینکڑوں کو زخمی کیا. کوئی کیس نہیں بنا, آپ نے کیا. 9 مئی کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کہاں تھے آپ کے یہ بہادر فوجی, کہاں تھے جب آپ کہہ رہے تھے کہ اس پہ حملہ ہوا؟ یہ سارے آنے بہانے ہیں. سب سے بہتر یہی ہوگا کہ نکل جاؤ, عوام کی سامنے سے نکل جاؤ. آپ کی عزت اسی میں ہے کہ یہ جو رہا کسر ہے, تھوڑا بہت کسر رہ گیا ہے فوج کی عزت میں, اس ادارے کی عزت میں, اس کو بحال کر کے نکل جاؤ. آپ کا پیدا بھی اسی میں ہے, ہمارے ملک کا پیدا بھی اسی میں ہے. مزید خون مت بہاؤ. آپ یاد رکھیں, ہم نے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے آپ سے, چھوڑنا آپ کو کبھی بھی نہیں ہے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو موت کے بعد بھی ہم آپ کو الٹا لٹکائیں گے. چھوڑنا ہے تو کبھی نہیں ہے آپ کو. آپ کی اتنی جرم ہے, اتنے بڑے جرم آپ نے کیے, عزتیں لوٹ لی, کہ آپ معاف کرنے والے نہیں ہیں. میرا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے, کربوں کا مقروض, اربوں اور کربوں کا مقروض, اور آپ کا بچہ پیدائش سے پہلے وہ ہوتا ہے, اس کی پراپرٹیز ہوتی ہے, بہت کچھ ان کے جزیرے ہوتے ہیں. ملک میں نے حاصل کیا, ملک کے لیے جدوجہد ہمارے عوام نے کی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے. آپ نے کیا کیا ہے ملک کے لیے؟ آپ نے کیا؟ بس ہر 2 سال 3 سال بعد آؤ بندوق نکال کے, جس طرح ڈاکو اب آ جاتے. ڈاکو میں بھی کچھ اخلاق ہوگا. جہاں ڈاکو آ جاتے ہیں, کچے کے ڈاکو, ان کے ساتھ تو آپ نمٹ نہیں سکتے. آپ کچے کے ڈاکو سے بھی بدتر ہیں, بلکہ بدترین ہیں, وہ بھی آپ سے اچھے ہیں. آپ کی عزت اس میں ہے. اگر کچھ اس ملک کا بنا چاہتے ہیں تو نکل جاؤ ہمارے سامنے سے, نکل جاؤ اس ملک سے. میں جنگل کے بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ بس کریں, بس کریں. مزید ہم آپ کے بیم میں آنے والے نہیں ہیں. مزید ہم نے آپ کے ترانے کے ساتھ جھومنا نہیں ہے, ان کے ساتھ تالیاں بجانا نہیں ہے. آپ دیکھیں, تھوڑا سا جائے, پبلک میں جائے, عوام میں جائے, جو اس کے ملک کے حقیقی مالک ہے. آپ تو نوکر ہے, آپ تو چوکیدار ہے, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. یہ عوام اپنے خون کے پسینے سے آپ کو تنخواہ دے رہی ہے. کس بات کے آپ اونر بن چکے, کس بات کے آپ بادشاہ بن چکے؟ یہ جو ٹاؤٹس ہیں یہ آپ سے پہلے بھاگیں گے. جو آپ نے لندن پلان کیا, اس میں چند سو کارڈ سیاستدانوں کو بٹھایا, ایک 1.5 عالم کو بٹھایا, عالم تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا, مولانا کو بٹھایا. اس سے بات بند نہیں رہی, عوام وہ ماننے والے نہیں ہے. آپ نے انتخابی نشان بھی چھین لیا, ججز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا, 100 کارڈ ججوں کو, سب کو نہیں, مگر پھر بھی عوام نے ووٹ دیا. عوام کو مختلف نشانات ملے تھے, ان پڑھ عوام کو, مگر وہ اپنے نشانات ڈھونڈ کر
انہوں نے خان صاحب کو 3/4 سے زیادہ اکثریت دی، مگر آپ نے راتوں رات وہ بدل کیا۔ یہی آپ کا کام ہے، جو آپ کا اصل کام ہے اس پہ آ جاؤ، سیکیورٹی کرو۔ آپ کا کام کسی سے نیگوشیشن کرنا نہیں ہے، فوج کا کام لڑنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آرمز کے ساتھ لڑتے ہیں، جہاں آپ کو لڑنا ہے سرحدات پہ ادھر تو آپ بھاگ جاتے ہیں، پیٹ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، میں مزید آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، مگر اس بار ہم نے آزاد ہونا ہے اور مکمل آزاد ہونا ہے۔ اس بار ہم آزاد نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ لوگ بھاگنے والے ہیں، یہ جو ڈاکو ہے، یہ گھسپیٹیے جو ہے، یہ چور جو ہے، یہ چوکیدار کے روپ میں ڈاکو، یہ بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی۔ والسلام۔